بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مناہل رانا اور آپ دیکھ رہے ہیں آواز۔ اگر قانون پر عمل کروانے والے اور دوسروں کے ساتھ عدل و انصاف کا دعویٰ کرنے والے جج اپنے ہی گھر میں قانون اور انسانیت دونوں کی دھجیاں اڑانے لگیں گے تو اس معاشرے میں امن و امان کیسے قائم ہوگا؟ سول جج کے گھر میں 14 سالہ ملازمہ پر بدترین تشدد کا کیس سامنے آیا ہے۔ میڈیکل رپورٹ کے مطابق اس کے جسم پر زخموں کے کئی نشان تھے اور بیرونی اعضاء کے علاوہ اندرونی اعضاء بھی متاثر ہوئے ہیں۔ جو سر پر زخم تھا اس کا بروقت علاج نہ ہونے کی وجہ سے اس میں کیڑے پڑ چکے ہیں۔ اس پر مزید بات کرنے سے پہلے میں آپ کو 2016 کا طیبہ تشدد کیس یاد کرواتی چلوں۔ وہ بھی اسلام آباد میں پیش آیا تھا اور اس میں بھی طیبہ کے والدین نے غربت سے مجبور ہو کر اپنی بیٹی کو بطور ملازمت جج کے حوالے کر دیا تھا۔ پھر گزشتہ برس لاہور میں کمسن ملازم کامران کو فریج سے کھانا چوری کرنے کے الزام پر قتل کر دیا گیا تھا۔ 80 سے 90% کیس تو رپورٹ ہی نہیں کیے جاتے۔ یہ صرف وہ کیسز ہیں جو رپورٹ ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے، اب یہاں ذرا بات پر غور کیجئے۔ یہ جو والدین اپنے کمسن اولاد کو دوسروں کے گھروں پر ملازمت کے لیے بھیجتے ہیں، یہ کوئی بہت خوشی سے نہیں بھیجتے۔ میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہی، بس ایک ریالٹی بتا رہی ہوں کہ انہیں غربت نے چاروں اطراف سے گھیرا ہوا ہوتا ہے۔ فیملی پلاننگ سے یہ نا واقف ہوتے ہیں اور الٹریسی ان میں موجود ہوتی ہے، تو ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے یہ قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوتے ہیں۔ ان سے تو میں کوئی شکوہ کر ہی نہیں رہی، میں مخاطب ہوں ان سو کالڈ پڑھے لکھے لوگوں سے، ان سو کالڈ پڑھے لکھے خاندانوں سے جو کہ ایسے لوگوں کو ملازمت دیتے ہیں، وہ بھی جانتے ہوئے کہ یہ غیر قانونی ہے۔ یہاں پر ایک آپ کا فیکٹ کلیئر کرتی چلوں کہ خیبر پختونخوا اور سندھ میں جو منیمم ایج ہے امپلائمنٹ کی وہ 14 سال ہے، مگر According to the Section 3 of Punjab Domestic Workers Act 2019 and Islamabad Capital Territory Domestic Workers Act 2022 prohibits children under the age of 15 in Punjab and 16 in Islamabad Capital Territory from working in a household in any capacity. اس قانون کی وائلیشن کرتے ہوئے تو چلو آپ نے اس بچی کو رکھ لیا، پھر آپ اس 10 یا 14 سالہ بچی سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ وہ گرون اپ میچور وومن کی طرح آپ کا گھر بھی سنبھالے، جھاڑو پوچھا بھی لگائے، آپ کے بچوں کی نگرانی بھی کرے۔ اور بات صرف یہاں ختم نہیں ہوتی، پھر وہ آپ کا مینٹل اور فزیکل ٹارچر بھی سہے۔ ہمارا ملک اس طرح کے درندوں سے بھرا پڑا ہے۔ کیا آپ کو وہ عظمی تشدد کیس یاد ہے جس میں اس بچی کا صرف اتنا قصور تھا کہ اس نے اپنی مالکن کی بیٹی کے پلیٹ سے کھانا چکھ لیا تھا؟ اس کی مالکن نے کھانا بنانے والا چمچ ہی اس کے سر پہ دے مارا تھا اور 3 منٹ کے اندر اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں اس طرح کے سینکڑوں کیسز آپ کے سامنے رکھ سکتی ہوں جس میں کبھی سمیرہ، کبھی بہن بھائی اقرا اور زمان، اور کبھی سویرا جسے سیڑھیوں سے دھکا دے دیا گیا تھا اور وہ 6 سے 8 ماہ کے اندر انتقال کر گئی تھی۔ تہذیب یافتہ ممالک میں بچے ریاست کی ذمہ داری ہوتے ہیں، اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں کم سن بچوں کو ملازمت پہ رکھنا بہت زیادہ عام ہے اور ان کے تحفظ کے لیے کوئی پراپر قانون نہیں بنایا گیا۔ قانون کے مطابق اس جرم کی سزا 3 سال قید اور 50,000 جرمانہ ہے، لیکن میرے حساب سے تو یہ پاورفل لوگ جو ہوتے ہیں پوری سزا کاٹتے بھی نہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ یہ جو وکٹم کی فیملی ہوتی ہے انہیں یا تو پریشرائز کرتے ہیں یا پھر منی آفر کرتے ہیں۔ ان کے حالات پہلے ہی خراب ہوتے ہیں اور پھر وہ یہ پیسے وصول کر لیتے ہیں۔ اور کچھ کیسز میں کیا ہوتا ہے کہ جب وہ تھانوں کے چکر کاٹتے ہیں، جو وکٹم کی فیملی ہوتی ہے، جب وہ FIR درج کروانے کے لیے جاتی ہے تو پولیس والے، یہ جو تھانوں میں موجود ہوتے ہیں اتھارٹی والے، یہ ان کو اتنا زیادہ پریشان کر دیتے ہیں اور اتنے لمبے چکروں میں ڈال دیتے ہیں صرف اس ڈر سے کہ وہ پاورفل لوگوں کے خلاف پرچہ کٹوانے آئے ہیں، اور اس وجہ سے پھر وہ جو وکٹم کی فیملی ہوتے ہیں وہ پریورٹائز کرتے ہیں کہ ہم پیسے لے کر معاملہ رفع دفع کر دیں۔ ڈاکٹر فرح جو کہ پنجاب یونیورسٹی میں شعبہ نفسیات سے منسلک ہیں، ان کا کہنا تھا کہ ایسے لوگ زیادہ تر بائی پولر ڈس آرڈر کا شکار ہوتے ہیں۔ بائی پولر ڈس آرڈر ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں جو انسان ہوتا ہے اس کے موڈ تیزی سے بدلنے لگتے ہیں، کبھی اسے شدید غصہ آ جاتا ہے اور کبھی اسے اپنے آپ پہ ترس آنے لگتا ہے، اسے لگتا ہے کہ جو وہ سوچ رہا ہے وہی حقیقت ہے، اور ایسے میں جب انہیں شدید غصہ آتا ہے تو ان کا بس صرف کمزور پہ چلتا ہے۔
پاکستان میں یہ گھریلو ملازمین پر تشدد کا پہلا کیس نہیں تھا. اس طرح کے ہزاروں کیسز آئے دن سامنے آ رہے ہوتے ہیں. حکومت کو چاہیے کہ اس کا کوئی بہتر حل تلاش کرے اور پھر اس کو امپلیمنٹ بھی کرے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.